اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اذن من دعائے افتتاح کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ دعا کتنی خوبصورت دعا ہے جو انسان کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف متوجہ کراتی ہے، اور کس طرح امام کے قلوب کو مومنین کے ساتھ اور مومنین کے قلوب کو امام سے نزدیک کرتی ہے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، جب دعا میں کسی موضوع کی طرف اشارہ کیا جائے یا کہا جائے اپنی دعاؤں میں خدا کی ان نعمتوں کو یاد رکھو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس دعا کی تڑپ اپنے اندر پیدا کریں، ہم درد مند ہو جائیں۔ دعا بغیر درد کے نہیں ہو سکتا، دعا بغیر تڑپ کے قبول ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، عموماً دعاؤں کو سادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ دعا پڑھتے رہنے کی وجہ سے ہم معرفت اور پھر معرفت سے درد کی منزل تک پہنچیں گے۔ دعا کا طریقہ، دعا پڑھنے والی جگہ، دعا جس اجتماع میں پڑھی جا رہی ہو، یہ سب چیزیں دعا کو درد مندانہ دعا بنانے میں بڑی ویلیو رکھتی ہیں۔ دیکھیں، کبھی دعا کے وقت ہمیں اپنی تکلیفیں یاد آ جاتی ہیں، اور کبھی درد اور تکلیف ہمیں دعا کی طرف راغب کرتی ہے۔ مثال دوں گی، جب انسان خدا سے اپنی طلب مغفرت کرنا چاہے یا خدا سے اپنی امید کا اظہار کرنا چاہے، تو یہ وہ ایک درد ہے ہمارے دل میں جو ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو خود بخود وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کے بڑے سے بڑے درد کو دور کر سکتا ہے۔ حاجات کی طلب کے لیے انسان کا درد سے دعا کرنا ایک طبیعی امر ہے، لیکن کاش ہم ظہور امام کے لیے بھی اسی طبیعی طور پر درد مند ہو کر دعا کریں، اور یہ درد دعا افتتاح میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یہ امام کی جدائی کا درد اور تمنا کرنا دعا ندبہ میں بہت خوبصورت انداز میں نظر آتا ہے۔ ایسے میں یہ درد اہل بیت، یہ امام سے جدائی کا درد، یہ خدا کے ولی کے لیے درد سے دعا کرنا، یہ مصائب اہل بیت پر گریہ کرنا ہماری دعاؤں کو مزید نکھار دیتی ہے، ہماری دعاؤں کو مزید قیمتی بنا دیتی ہے، کیونکہ میری جان، ظہور کے لیے تڑپنا بہت ضروری ہے۔ اس کا تعلق ہمارے آئندہ مستقبل سے ہے۔ ہر کوئی اس تڑپ کو پیدا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، کچھ لوگ مجالس کے ذریعے مصائب اہل بیت کا درد محسوس کرتے ہیں، اور یہ درد بہت ضروری ہے، کیونکہ تڑپنا اور دعا کرنا یہ ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ لیکن ایزن میں دعا افتتاح ہر شب پڑھ کر ہم امام کی جدائی میں تڑپتے ہیں۔ یہ دعا افتتاح ہمیں امام سے دوری کی تکلیف کا احساس دلاتا ہے۔ ایزن میں ہم امام سے جدائی، امام سے دوری اور امام کی غیبت کا درد تو رکھتے ہیں، لیکن شاید ہمارے پاس وہ کلمات نہیں ہیں، شاید ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ دعا افتتاح انسان کو وہ کلمات اور الفاظ دیتا ہے جو انسان کو خدا اور خدا کے ولی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ دعا انسان کی ادراک، انسان کی معرفت کو اوپر لے جاتی ہے۔ دیکھیں، دعا افتتاح کا ایک بڑا خوبصورت فراز، جس پر پہلے بھی ایک سرسری سی گفتگو ہوئی تھی، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہم اشفی بہ صدورنا، خدایا امام کے صدقے سے ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمارے دلوں کو شفا عطا فرما، وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا، خدایا امام کے طفیل ہمارے غموں کو دور فرما۔ یعنی کیا؟ یعنی پروردگارا، جو رنج و غم امام کی جدائی میں ہمارے دلوں میں ہے، اس کو امام کی ظہور کی وجہ سے بجھا دے۔ دیکھیں، اس شخص کی زندگی بڑی بے رنگ اور بے کیف ہے جس کے دل میں اتنا خوبصورت غم نہ ہو، کیونکہ یہ جو امام سے جدائی کا غم ہے نا، یہ ہمارے اندر مایوسی پیدا نہیں کرتا، یہ غم ہمیں تھکاتا نہیں ہے، یہ غم ہماری تکلیفوں کو نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ غم ایزان میں ہماری روحانی اور ہماری معنوی طاقت کو پرواز دیتا ہے۔ کبھی کبھار یہ جو دنیا کے غم ہے نا، بلکہ دنیا کی خوشیاں بھی انسان کے دلوں کو سخت بنا دیتی ہیں، انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ خدایا،
میں لمحے دعا کروں گی خدا دنیا کے ہر رنج و غم کو ہم سے دور فرما. لیکن ایزان میں اہل بیت کا غم اور امام کی جدائی کا غم یہ انسان کے لیے بڑی معنوی نعمت لاتا ہے. میں دعا کرتی ہوں خدا ان لمحوں میں خدا آپ کو اور مجھے بھی سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. پتہ ہے جب ہم کربلا جاتے ہیں ہم کیا سوچ کر جاتے ہیں کہ ہم جائیں گے وہاں گریا کریں گے، وہاں تڑپیں گے، وہاں آنسو بہائیں گے. لیکن یقین کریں کربلا میں ہمارے آنکھوں سے جتنے آنسو جاری ہوتے ہیں نا اتنا ہمارا قلب مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنا ہماری یہ روح مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب ہم کربلا سے واپس آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک تازہ روح کے ساتھ لوٹے، لگتا ہے کہ ہمارا دل ہلکا ہو چکا ہے. لہذا ایزان میں امام کی جدائی کے غم میں رونا سیکھیں، اس رنج کو اپنے قلب پر محسوس کریں، اس کی جدائی سے امام کی جدائی کے درد سے اپنے دل کو معمور کر دیں اور پھر خدا سے اس درد کی دوری کی دعا کریں. اور وہ خدا خود کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو مستجاب کرتا ہوں. اور واقعاً خدا ہر درد کو دور کرتا ہے، بلکہ جب ہم امام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں وہ امام بھی ہمارے درد کا مداوع کرتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لب بند ہوتے ہیں لیکن دل میں غم بہت ہوتا ہے. لیکن ایزان میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے غم زیادہ تر اس دنیا کی وجہ سے ہیں. دیکھیں ہمارے غم زیادہ تر حسادت کی وجہ سے، حب دنیا کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے یہ انسان کو غمگین کرتی ہے. کبھی کبھی ہم اپنے پسندیدہ نعمتوں تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے، اس وجہ سے ہم غمگین ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ہمارا دل تکبر اور خودخواہی کی وجہ سے غمگین ہو جاتا ہے. کبھی کبھار زیادہ توقعات ہمارے دلوں کو پریشان کر دیتی ہیں. کبھی کبھار جب انسان بہت ساری کامیابیوں کو پا لیتا ہے، حالانکہ وہ کامیابی انسان کا مقصد نہیں تھی، اس کی زندگی کا ہدف نہیں تھی، لیکن اگر اس کامیابی کے حصول کے بعد 19-20 ہو جائے تو انسان درد محسوس کرتا ہے. اور یہ ساری وہ تکلیفیں ہیں جو انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہیں، انسان کے اندر خدا کا شکوہ پیدا کر دیتی ہیں. کیونکہ ایزانی میں ہم صرف اور صرف ان لمحوں میں خدا کے شاکر ہوتے ہیں جب یہ درد ہمارے ساتھ نہ ہو. لیکن امام کا درد ایسا درد ہے جو ہمارے دل کے ظرف کو اور وسیع کر دیتا ہے. امام کا درد، امام کی جدائی کا درد ہمارے دل کے ظرف کو خدا کے اور قریب کر دیتا ہے. اور خدا کچھ لوگوں کو اس درد کے لیے چن لیتا ہے. کچھ لوگ واقعاً ایسے ہیں جو امام کے سوا کسی چیز پر آنسو نہیں بہاتے. اور پتہ ہے یہ امام کا درد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم اہل بیت کی مصائب پر کھل کر رونا سیکھتے ہیں. یہ اہل بیت کے غم میں رونا خود ایک بڑی نعمت ہے، بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گی کہ اہل بیت کا غم اور امام کی جدائی پر غمگین ہونا باقی تمام غموں کا مداوع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اپنی مشکلات میں اتنا گر جاتے ہیں کہ اپنے دل کو اپنے ولی کے لیے تڑپنے کی گنجائش بھی باقی نہیں رکھ پاتے. حالانکہ ایزان میں یہ دل بہت محترم ہے. یہ دل ہر غم، ہر دکھ، ہر بغض، ہر کینے کی جگہ نہیں ہے. یہ دل خدا کا حرم ہے، اور حرم خدا میں ایزان میں خدا کے بغیر کچھ نہیں ہونا چاہیے. کتنی خوبصورت روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام فرماتے ہیں قلب المؤمن عرش الرحمن. اور مومن کا یہ دل اتنا وسیع کیسا ہو جاتا ہے جب انسان کی عقل بڑھ جاتی ہے. عقل انسان کبھی بھی ایزان میں چھوٹی چیزوں کا غم نہیں کرتا. چلیں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ خدا کے ایک ولی ایک جگہ سے گزرے. دیکھا ایک شخص عبادت کر رہا ہے. خدا کے ولی نے سوچا کتنی بامعرفت عبادت ہے، اور پھر خدا سے التجا کی خدایا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس بندے کا مقام تیرے آگے کیا ہے. خدا نے نصیحت کے لیے اس ولی سے کہا کہ اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اس سے بات کرو تاکہ تمہیں اس کی سوچ کا پتہ چلے، کیونکہ انسان کی عبادت کا دار و مدار اس کی عقل و شعور پر ہے. ولی خدا نے اس شخص کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کیا اور پوچھا بتاؤ کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے، کیا تکلیف ہے. تو اس عبادت گزار نے کہا بس ایک تکلیف ہے. ولی خدا نے کہا کیا تکلیف؟ کہتے ہیں جب میں اپنے ارد گرد یہ بیابان دیکھتا ہوں جو گھاس
اگی ہوئی ہے جو ہری بری ہے اور ضائع ہو رہی ہے. سردیاں آنے والی ہیں اور یہ گھاس خشک ہو جائے گی. کاش خدا کچھ چوپایوں کو بیچ دیتا. کاش خدا کچھ بھیڑ بکریوں کو بیچ دیتا, کچھ ریوڑ بیچ دیتا تاکہ یہ گھاس کھائی جائے. دیکھیں کتنی سطحی فکر ہے. یعنی اس کا ہم و غم خدا کی عبادت کے بعد کیا ہے کہ وہ گھاس ضائع نہ ہو. ایک یعنی میں جب انسان کی عقلی سطح اتنی کم ہو جائے نا تو پھر اس کی عبادت کا اجر بھی اتنا ہی کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان کی عبادت کو خدا اس کی عقل کی اندازے کے مطابق قبول کرتا ہے. انسان درد مند ہو, عاقل ہو, عبادت کرے اور سو جائے, یہ بہتر ہے اس انسان سے جو درد نہ رکھتا ہو, لمبی لمبی عبادتیں کرتا ہو. لہذا ان تمام دردوں میں کون سا درد عظیم ہے؟ درد غیبت. اس لیے کہ لوگ خدا کے ولی سے محروم ہیں اور خدا کا ولی پردے کے پیچھے بے قرار ہے. کوشش کریں اپنے خدا کے اس ولی کو لوگوں پر عیاں کریں, اس کے درد کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں, اس کا ذکر سے اپنی محفلوں کو سجائیں. دیکھیں میں اپنے جوانوں کے لیے کہوں گی, جوان اپنے لیے کچھ لوگوں کو آئیڈیل بناتا ہے اور جو نوجوان کا آئیڈیل بن جائے تو وہ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے. کاش ہمارے آئیڈیل ہمارے زمانے کے امام ہو, کاش ہمارا مقصد امام تک پہنچنا ہو, کاش ہم امام کو اس طرح سے پورٹریٹ کریں جس طرح ایک عاشق اپنے معشوق کو پورٹریٹ کرتا ہے. دیکھیں یہ محبت بڑی عجیب محبت ہے. ہارون ملعون نے امام موسی بن جعفر علیہ السلام سے سوال کیا, اور یہ سوال امام کو طنز کرنے کے لیے تھا, امام کو تکلیف دینے کے لیے تھا. امام سے کہا کیوں آپ کے شیعہ اپنے آپ کو عیاں کر دیتے ہیں اور آپ کے شیعہ اپنے آپ کو چھپا کیوں نہیں پاتے؟ حالانکہ دور بڑا سخت دور تھا, تقیہ کا دور تھا, شیعہ محفوظ نہیں تھے. اس وقت امام نے فرمایا ہماری محبت ہمارے شیعوں کے قلب میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہماری محبت کے نور کو چھپا نہیں پاتے. جب انسان اپنے امام سے محبت کرتا ہے تو امام کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہے, امام کی جدائی میں رونا چاہتا ہے, امام کے ذکر کو جاری کرنا چاہتا ہے. اور یہی جملہ دعائے ندبہ میں کتنا خوبصورت کہا گیا ہے کہ مولا کیسے برداشت کروں کہ میں آپ کے غم میں رہوں اور لوگ اس درد سے بے خبر ہوں. جب انسان عاشق بن جائے تو سب کو اپنے معشوق کے قدموں میں لانا چاہتا ہے. آئیے امام کے اس عشق کو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے قلوب میں پیدا کریں, اس دعا افتتاح کو اتنا پڑھیں اور اس کے آخری فراز کو بالخصوص, اور اس طرح سے پڑھیں اور اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں التجا کریں کہ ہمارے دلوں کو امام کا درد آ جائے. اور یقین کریں جس دن ہمارے قلوب نے امام کی جدائی کا درد کو محسوس کیا, دنیا کے باقی درد ویسے ہی ہلکے ہو جائیں گے. اور اگر آپ اس دنیا کے درد کو رکاوٹ محسوس کریں گے تو پھر خدا کے ولی سے التجا کریں کہ خدا ہمارے دلوں سے دنیا کے ہر رنج, ہر غم, ہر تکلیف کو اس طرح دور کر دے کہ ہمارے دلوں میں سوائے امام کی جدائی کے درد کے کوئی درد باقی نہ رہے. اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کے قلوب کو معرفت عطا کرے, خدا ہم سب کو امام کا عشق عطا کرے, خدا امام کے ظہور کے بعد ہمیں امام کی یار و انصار و مددگار میں شمار کرے, اور امام کے ظہور سے پہلے امام کے لیے زمینہ فراہم کرنے والوں اور امام کے عشق سے لوگوں کے قلوب کو پلٹانے والوں میں قرار دے. اور اس دعا کے ساتھ خدا امام کے صدقے میں وبا سے ہمیں نجات عطا فرما, اور پروردگار امام کے صدقے سے بیماروں کو شفا عطا فرما. عالم اسلام کا بول بالا ہو, ہمارے بے جرم خطا قیدیوں کو رہائی نصیب ہو. خدایا امام کے صدقے میں علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما, اور امام کے صدقے میں عاقبت بخیری کے ساتھ ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علین میں مقام عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.